لیفٹیننٹ گورنر ایل جی منوج سنہا کی طرف سے آج ایک آرڈر جاری ہوا جس میں 3 ملازمین کو جو ہے وہ ٹرمینیٹ کیا گیا اور تینوں ملازمین کا یہ بتایا گیا کہ ملٹنسی ملوث معاملوں میں جو شامل ہے، اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں یہ تینوں ملازم جو ہے وہ شامل ہے۔ اس میں تینوں کے نام بھی آپ کے سامنے آئے جب ہم نے صبح یہ خبر دکھائی۔ فردوس احمد بٹ جو پولیس میں کانسٹیبل تھے، محمد اشرف بٹ جو ایک اسکولی ٹیچر تھے، نثار احمد خان جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے۔ سیکشن نمبر 3 آرٹیکل نمبر 311 کے تحت ان کو جو ہے آج برخاست کیا گیا تھا نوکریوں سے۔ اور آج عمر عبداللہ کی طرف سے ایک بڑا بیان کچھ دیر پہلے ہی جب میڈیا نمائندوں سے انہوں نے بات کی، انہوں نے ایک بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ امپلائیز کو اگر سسپینڈ کرنا تھا، ٹرمینیٹ کرنا تھا، تو پہلے ان کو ایک موقع دینا تھا اپنی بات رکھنے کے لیے۔ اگر وہ سچ میں گلٹی فیل، یعنی کہ اگر وہ سچ میں ملیٹنسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے، اس کے بعد اگر کوئی بھی سزا دیتے وہ ٹھیک تھا، مگر پہلے ان لوگوں کی بات جو ہے، جو 3 لوگوں کو آج سسپینڈ کیا گیا، ان 3 ملازمین کی بات سننی تھی، ایک موقع دینا تھا ان کو اپنی بات سامنے رکھنے کا، اس کے بعد آپ فیصلہ سناتے، کیونکہ قانون ہے اور قانون کے سامنے ہر ایک شخص کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے، وہ اپنی بات رکھتے۔ اور اگر وہ ان ملیٹنسی سرگرمیوں میں ملوث پایا جاتا ان کو، اس کے بعد اگر کوئی سزا ہوتی وہ آپ ان کو دیتے، مگر بنا سنے کسی کو بھی سزا دینا یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے، ایسا عمر عبداللہ کا کہنا ہے۔ اور صاف طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بار جو ہے جب تک یہ پروف نہ ہو کہ وہ انسان سچ میں انوالو ہے یا سچ میں اس انسان نے وہ جرم کیا ہے، تب جا کے آپ اس کو کوئی بھی سزا دے، مگر ایک موقع دینا چاہیے ان ملازمین کو جن کو آج ٹرمینیٹ کیا گیا ہے، ان کو ایک موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ سامنے رکھتے۔ اگر پھر اس معاملے میں وہ ملوث پائے جاتے، ملیٹنسی سرگرمیوں میں وہ ملوث ہوتے، اس کے بعد آپ ان کو سزا بھی دیتے، وہ چلیے وہ الگ ایک بات ہے، ایسا عمر عبداللہ کا کہنا ہے۔ اور دوسری ایک بڑی بات انہوں نے کہی ہے وقف بل کے اوپر، انہوں نے کہا صاف طور پہ وقف بل جو ہے یہ اینٹی مسلم ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ عمر عبداللہ کا ایسا بیان جو ہے وہ سامنے آ جایا ہے، انہوں نے کہا یہ وقف بل جو ہے مسلمز کے خلاف ہے۔ اور عمر جو صبح ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی کہ 3 ملازموں کو ٹرمینیٹ کیا گیا، جس میں ایک کانسٹیبل جو پولیس میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، دوسرے ٹیچر تھے، اور تیسرا شخص جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں اس میں کام کر رہا تھا، اور اس کے چلتے ہوئے جو ہے ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا لیفٹیننٹ گورنر ایل جی منوج سنہا نے آج۔ اور یہ کہا گیا کہ وہ اینٹی ملیٹنسی معاملے میں ملوث ہے، یعنی کہ دیش کے مخالف جو ہے ان معاملوں میں، ان سرگرمیوں وہ تینوں ملازم ملوث پائے گئے، اس کے بعد ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا۔ عمر عبداللہ کا بیان سامنے آیا، 2 چیزوں پہ عمر عبداللہ نے بیان دیا، وقف بل کے اوپر، اور دوسرا جو بیان انہوں نے دیا کہ ان 3 ملازمین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تینوں ملازمین کو اپنی بات رکھنے کا جو ہے موقع دینا چاہیے، اور کسی بھی شخص کو اگر کوئی کسی بھی معاملے میں ملوث پایا جاتا ہے، پہلے اس کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیجیے، اس کے بعد اگر وہ سچ میں قصوروار ہے، سچ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے یا واقعی وہ اس ملیٹنسی معاملوں میں ملیٹنسی سرگرمیوں میں ملوث تھے، اس کے بعد آپ ان کو سزا دیتے، وہ ٹھیک بات ہے، مگر کسی بے گناہ کو، کسی بھی شخص کو تب تک آپ سزا نہیں دے سکتے کہ جب تک وہ بھی اس کا بھی نہیں سنا جائے، ایسا عمر عبداللہ کا کہنا ہے۔ انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے اپنی بات رکھنے کا، سامنے رکھنے کا، اس کے بعد اب اگر وہ سچ میں اس میں ملوث پائے جاتے، اس کے بعد آپ ان کو سزا دیتے۔ وقف بل کے اوپر انہوں نے کہا، وقف بل کو انہوں نے صاف طور پہ کہا یہ مسلمز کے مخالف یہ بل ہے، اور انہوں نے صاف طور پہ 2 ٹوک باتوں میں کہا کہ وقف کی جو بل ہے یہ مسلمز کے خلاف ہے۔ جو 3 لوگوں کو آج ٹرمینیٹ کیا گیا، اس پہ عمر عبداللہ کا بیان، انہوں نے کہا کہ ان کا بھی سننا چاہے، اس کے بعد اگر ملوث پائے جاتے اس کے بعد ان کو سزا دینی تھی۔ دیکھتے رہیے علی ٹائمز۔